معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کے اوپر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما، اور رب کریم جب تو ہمیں اٹھا دوبارہ تو اسی ایمان اور اسلام کے اوپر اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سیدی ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کا میرا موضوع ہے شیطان کی چالیں، شیطان کا مکر و فریب۔ جب تک ہم شیطان کی چالوں کو نہ سمجھیں گے، ہم گناہوں سے، رب کی نافرمانی اور ناراضگی سے اپنی بربادی کو ہم نہیں بچا سکتے۔ معزز سامعین، آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 16 کے اندر شیطان کا، ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا۔ کہا، ابلیس نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا، قال فبما اغويتني، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے ملعون کیا ہے، تو میں ضرور بھی ضرور ان کو اور ان کی اولادوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ نے کہا صراط مستقیم پر چلو، اور صراط مستقیم پر کون بیٹھ رہا ہے؟ ابلیس۔ ہم ہمیشہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قسم کھا کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ذریت آدم کو، ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بھی ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم
ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے اس کو وسوسے کے اندر مبتلا کر کے ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور کہا اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا میرے بھائیوں مسلمانوں دوستوں، یہ کس وجہ سے شیطان آدم اور اولاد آدم کا دشمن بنا؟ اس کی پہلی وجہ ہے حسد۔ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے حسد۔ آج ہمارے درمیان بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا۔ کوئی بھائی ہم سے زیادہ عزت والا ہے، ہم سے زیادہ اس کا نام، اس کی شہرت ہے ہمارے دل میں، اس کی یہ شہرت کیوں ہوئی؟ یہ مجھے ملنی چاہیے۔ اس کو یہ دولت کیوں ملی؟ مجھے ملنی چاہیے۔ اس کی دولت چھن جاتی مجھے مل جاتی، اس کی عزت چھن جاتی مجھے مل جاتی، اس کا مقام چھن جاتا مجھے مل جاتا۔ یہ ہے حسد۔ تو شیطان کے اندر یہ حسد پیدا ہوا۔ اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے کہا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا، کس چیز نے منع کیا؟ جب میں نے تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سجدہ کے لائق تھا، مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ انا خیر منہ، میں آدم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، تو ہونا چاہیے کہ مجھے سجدہ کرتے فرشتے۔ لیکن کیوں؟ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو کیا کیا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں یہ حسد اس کے دل کے اندر آیا۔ آج ہمارے اندر بھی اگر یہ چیز، یہ مادہ پایا جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کیسے؟ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ویسے ہی یہ حسد انسان کے نیکی کو، ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ بلکہ سنن نسائی کی حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 3111 نمبر کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، بندے کے اندر دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ گویا کہ حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت آتی ہے، حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو جس طریقے سے استورا ہوتا ہے، بالوں کو موڑ دیتا ہے، بال کو کیا کرتا ہے؟ استورا موڑ دیتا ہے، ویسے یہ حسد نیکیوں کو، دین کو ختم کر دیتی ہے۔ دین کو کیا کرتی ہے؟ تو یہ پہلی چال انسان کے، شیطان کی ہے، انسان کو ورغلانے کے لیے اس کے دل کے اندر حسد کا وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیے، آج امت مسلمہ کے اندر اگر آپس کے اندر اختلاف اور انتشار کی پہلی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ حسد ہے۔ آج ہر ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، اس لیے بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے، باپ بیٹے، یعنی سماج، معاشرہ، ذاتی، برادری، ہر چیز میں حسد۔ یہ انسان کو کیا کر رہی ہے؟ کھوکھلا کر رہی ہے، اس کے ایمان کو، اس کے دین کو ختم کر رہی ہے۔ آئیے، جب شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔
سورہ ہجر کے اندر اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها، نکل جا اس جنت سے، فإنك رجیم، کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ نے آگے اسی آیت کے اندر آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے میری، تو ملعون ہے میرے لیے۔ تو اس نے اللہ سے کہا، کیا کہا؟ سورہ اعراف کے اندر بھی ہے، سورہ ہجر کے اندر بھی ہے، اللہ نے کہا، اللہ سے ابلیس نے کہا اگر تو نے مجھے مردود کہا، مجھے ملعون کیا، مجھے گمراہ کیا، جس کی وجہ سے میں ہوا، اس کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے شیطان نے مہلت مانگی، میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے۔ کیا کر دے؟ مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے قیامت تک کے دن تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ نے چھوٹ دے دی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیری باتوں میں، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا میں اولاد آدم کی پوری ذریت کو گمراہ کر کے رہوں گا، پوری ذریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سوائے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 64 میں کہا جا تو اپنی آوازوں کے ذریعے، سواروں پیادوں کے ذریعے جا ابن آدم کو جیسے گمراہ کرنا ہے گمراہ کر، جو تیری باتوں میں آ جائے وہ تیرا ساتھی ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اللہ رب العالمین کافی ہے، کارساز ہے اپنے بندوں کے لیے۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے اور طرح طرح کی چالیں چلتا ہے۔ تو یہ شیطان ہمارے اوپر اکیلے حملہ نہیں کرتا یہ ابلیس، بلکہ اس کی ذریت ہے، اس کی پوری ذریت ہے، یہ اکیلے حملہ نہیں کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، اس کے ساتھی اس کے ساتھی اس کے کارندے انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال کر ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے آپ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، میں پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے بادشاہ کی، کس سے؟ خناس کے وسوسوں کے شر سے۔ خناس وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ انسان بھی ابلیس کے چیلے چاہتے ہیں اور جنات بھی، جنات بھی ہے اور انسان بھی۔ اب دیکھیے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2813 ہے۔ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، پھر اپنے کارندوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھیج دیتا ہے پوری زمین پر، جاؤ اولاد آدم کو گمراہ کرو، اولاد آدم کو
گمراہ کرو، اور وہ جاتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا مشن لے کر جاتا ہے، پھر سب واپس آتے ہیں اور اپنی رپورٹ ابلیس کے پاس پیش کرتا ہے۔ سب لوگ اپنی رپورٹ، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سب اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے ابلیس کے پاس۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ انہی شیطانوں میں سے ایک شیطان آتا ہے، کہا میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ ان کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ شیطان ابلیس اس شیطان کو گلے لگاتا ہے، اپنے آگے بلاتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ شاباشی دیتا ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ شیطان اکیلے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی انسان میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی۔ جو کوئی انسانوں میں سے آپ کو ایسی چیزوں، ایسے کاموں کے بارے میں بتائے یا وسوسہ ڈالے کہ بھائی جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، جان لیجیے یہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اللہ کا مومن بندہ بچ جاتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی پناہ میں نہیں آتا ہے، دعا اور شریعت اسلامیہ کا پابند نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2814 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ، تم میں سے ہر شخص، تم میں سے جو کوئی بھی، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جن اور ایک فرشتہ کو مقرر کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہمساد۔ ایک جن کو اس کا ہم نام، جس کو ہم ہمزاد بھی کہتے ہیں، ایک جن اور ایک فرشتہ۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے، اور جن شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی آپ کے اوپر بھی ایک جن، ایک فرشتہ ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے۔ وہ مجھ کو صرف اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور اس کو میرے تابع کر دیا ہے، وہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے، وہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ پتہ چلا ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہے، اس کا ہم نام۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب یہ حدیث ہم نے پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث، اور عقیدے کی بات ہے، آج آپ اس کو تجربے کے طور پر لے بھی سکتے ہیں۔ استاد محترم شیخ ایوب سلفی حفظہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ ہم لوگ کو جامعۃ العلماء ابن تیمیہ میں پڑھا رہے تھے، انہوں نے اپنے گاؤں کا سچا واقعہ پیش کیا اس حدیث کی پیش نظر۔ کہا دیکھو شیطان انسان کے دل میں اس کا ہمزاد کیسے ہوتا ہے، اس کا ہمزاد کیسے ہوتا ہے۔ غور کرو کہ میرے گاؤں میں ایک بھائی بہن رہا کرتے تھے، مسلمان تھے، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد اس کی خواب کے اندر اس کے بھائی کی شکل میں شیطان آنے لگا، اور اس کی بہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو، میں تیرا بھائی ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا، ریجیکٹ کر دیا، یہ تو ایسی فہم ہوگا، شیطانی خیال ہوگا۔ 2 دن 3 دن لگاتار اس کے خواب میں آنے شروع ہو گئے۔ 1 مہینہ تک اس عورت کے خواب میں، اس لڑکی کے خواب میں اس کا بھائی کی شکل میں وہ شیطان، اس کا ہمزاد آنے لگا۔ پھر بہن اپنے میکے گئی، گاؤں کے پردھان مکھیا سے ملی،
مکھیا کے خواب میں بھی آنا شروع ہو گیا، اس سے کہا کہ آپ نے فلاں دن ہم کو مارا تھا، فلاں دن ایسے کیا تھا، فلاں بات کہی تھی. اس لیے اس کا ہمزاد انسان کی ہم نام جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد شیطان بھی ہوتا ہے. وہ ساری باتوں کو جانتا ہے. آپ جو بولیں گے نا وہ آپ ہی کے نام کا ہے. انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا ہمزاد جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ خوابوں میں آتے ہیں. یہ شکل وہ شکل آج بھی دیکھتے ہوں گے، ارے وہ تو مرے ہوئے اس کو کتنا سال ہو گیا لیکن اس کی شکل، اس کے خواب، اس کی بات آج ہم کو بتائی جا رہی ہے. یہ شیطان ہے جو اس کا ہمزاد ہے، یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اب مکھیا جی نے بھی کہا ہو سکتا ہے صحیح میں وہ زندہ ہے اور ہم لوگوں نے اس کو ایسے کر دیا ہے. اس کے خوابوں میں بھی آنا شروع ہو گیا. لوگ چلے قبرستان کدال لے کر، قبر کھودا تو وہ تو ہڈی گسیدہ ہو چکی. شیطان نے کیسے گمراہ کیا؟ شیطان نے کیسے گمراہ کیا؟ اور اسی سے ملا جلا ایک واقعہ مسند احمد کے اندر امام اہل السنہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے. ان کے علاقے میں، ان کے گاؤں میں، ان کے شہر میں ایک نجومی آ گیا، ایک کاہن آ گیا اور لوگوں کو وہ غیب کی خبریں بتانے لگا. اب کوئی بندہ ہاتھ میں کنکری گن کر جاتا، کنکری کو گن لیتا اور پھر مٹھی بند کر کے اس کے پاس جاتا، وہ بتا دیتا تمہارے ہاتھ میں اتنی کنکری ہے، تمہارے ہاتھ میں. اس کو بھی وہ بتا دیتا. کیوں بتا دیتا؟ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جب رپورٹ آئی، کہا چلو میں دیکھتا ہوں کتنا بڑا وہ عالم الغیب ہے. وہ بھی گئے، ہاتھ میں مٹھی میں کنکری لیے، گنتی نہیں تھی، کنکری ایسے ہی مٹھی میں اٹھایا اور چلے اس کے پاس. کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکری ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اہل علم تھے، علم والے تھے، جانتے تھے کہ میرا ہمزاد جو ہوگا وہ اس کو بتا دے گا. میرا ہمزاد جو ہوگا وہ شیطان کا ساتھی اس کو بتا دے گا. میں نے گنتی نہیں کیا، وہ بتا ہی نہیں سکتا. وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، کہا میں نہیں بتا سکتا. لوگوں کے سامنے ساری بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کی. یہ جھوٹا، یہ شیطان کا ساتھی ہے، اس لیے میں نے گنتی نہیں کی، اس نے نہیں بتایا. یہاں پر عقیدے کی شیطان اس طریقے سے آپ کے ہمزاد ہوتا ہے. آپ کو اگر علم نہ ہوگا تو آپ کو کیسے کیسے گمراہ کرے گا. یہ عقیدے کی بات ہے. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. وقت تو اجازت نہیں دیتا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم قرآن کے ذریعے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. آپ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے بھگایا، کیسے اپنی مکاری کے ذریعے، اپنے مکر کے ذریعے، فریب کے ذریعے اولاد آدم کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھگایا اور اس کے اوپر اپنی چالیں چلی. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے، ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے یہاں تک کہا فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ. کہ سنو اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن، ایسا نہ ہو تو تم کو جنت سے نکلوا دے، تمہیں ننگا نہ کر دے اور تم محروم نہ ہو جاؤ اللہ کی نعمتوں سے. شیطان نے ورغلایا، بہکایا، طرح طرح کی چالیں چلی. اللہ نے منع کر دیا تھا کہ دیکھو فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. شیطان نے وسوسہ ڈالا اور چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو ننگا کر دے
اور ان کا سطر چھین جنت کا جو لباس ہے اس سے اتروا دے. کچھ یہی چاہتا تھا. اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو بہکایا ورغلایا، یہاں تک کہ کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. شیطان کہہ رہا ہے کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو. قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو. اللہ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تم فرشتہ نہ بن جاؤ، تمہارا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا نہ بن جائے. اگر کھا لو گے تو تم ہمیشہ رہو گے. کیا کرو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور بالآخر لمبا واقعہ، انہوں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم کو منع کیا تھا. أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے نہیں تم کو منع کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم سے کہا تھا تم دونوں سے یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. بالآخر ان کو ننگا کروا دیا، جنت سے نکلوا دیا. تو شیطان اپنی چالیں چلتا ہے. ہمیں چاہیے کہ شیطان کی چالوں سے بچ کر رہیں. بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شیطان کیسی کیسی چالیں چلتا ہے اور کیسے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 16 کو پڑھیے اور اس کی تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہے کہ شیطان کی مثال کیا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال کیا جب انسان سے کہتا کفر کر. کیا کر؟ کفر کر. انسان اس کی باتوں میں آ کر کفر کرنے لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کفر کرنے لگتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. کیا تھا؟ ایک عابد تھا. اس اتنا بڑا عابد اللہ کی عبادت کرنے والا تھا کہ اس نے اپنی 60 سال کی زندگی پوری اللہ کی عبادت میں گزارے. 60 سال صرف عبادت میں گزارے. اس کی عمر کتنی رہی ہوگی وہ الگ بات ہے. 60 سالہ زندگی صرف اللہ کی عبادت میں وہ گزارا تھا. شیطان اس کے اوپر ہر طرح کے جال بننے کی کوشش کیا لیکن شیطان کامیاب نہ رہا. بالآخر اس نے ایک عورت کے اوپر شیطان کو، یعنی جس کو کہتے ہیں آج ہم لوگ آسیب زدگی، اس کے اوپر جن سوار ہے اور جس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے وہ الٹا سیدھا حرکت کرنے لگتا ہے، اور فول بکنے لگتا ہے، گھر کے ماحول کو بیکار کر دیتا ہے کہ نہیں. جس کے اوپر بھی ہوتی ہے کیفیت جن کا آسیب زدگی کا ہونا، اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیا اس عورت کے اوپر. اب اس کے گھر والے، اس کے بھائی پریشان. پھر اس کے بھائیوں کے دلوں کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ جاؤ فلاں عابد ہی کے پاس تمہارا علاج ہو سکتا ہے. جو وہ 60 سال جس عابد نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، کہا جاؤ اسی کے پاس. دل میں وسوسہ آیا کہ وہی ٹھیک کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا. بالآخر اس نے اپنی بہن کو لے کر وہاں اس عابد کے پاس گیا. عابد نے اس کے اوپر رقیہ وغیرہ کیا اور یہاں تک اس کے دل میں، ان کے بھائیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اس عورت کو اسی کے پاس کمرے میں چھوڑ دو، یہ اپنا دم کرے گا یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے گی. علاج کرے گا، اس کے علاج سے یہ عورت صحیح ہو جائے گی. شیطان نے یہ بات ان کے بھائیوں کے دلوں میں ڈال دی. اب وہ عورت عابد کے حجرے میں رہنے لگی. جب اکیلا مرد عورت ہو تو شیطان کو غالب ہونے کا پورا موقع آتا ہے اور پوری طریقے سے وہ غالب آ جاتا ہے. شیطان اس عابد کے اوپر غالب آ گیا عورت کے ذریعے. اتنا دن سے غالب نہیں تھا، عورت کے ذریعے. یہاں تک کہ عابد نے اس سے زنا کر لیا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی. اب شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا، اب تو تمہاری عزت پانی میں، اب کیا کرو؟ اس کو قتل کر دو، نہیں تو دنیا تم کو ذلیل کرے گی. اس نے کیا کیا؟ اس کو عورت کو قتل کر دیا. دیکھیے کہ شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے. عورت قتل ہو گئی. اس کے بھائیوں کے دل میں پھر شیطان وسوسہ ڈالا، جاؤ دیکھو تمہاری بہن کے ساتھ کہیں عابد
غلط سلط تو نہیں کیا. یہ دیکھیے یہاں تک بھی شیطان کیسے کیسے کام کر رہا ہے. اس کے بھائی اس کے پاس آئے, شیطان پھر عابد کے پاس آیا, اس کو وسوسہ ڈالا, دیکھو اب تمہاری عزت بھی خطرے میں ہے, جان بھی خطرے میں, اب کیا کرو گے؟ مجھ کو سجدہ کرو. مجھ کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. بالآخر آج عابد کیا کیا؟ اس کو سجدہ کر دیا. دیکھیے ایمان کو ختم کر دیا, اس کو سجدہ کر لیا. اور جب سجدہ کیا تو کہتا کہ اب میرا رشتہ تیرا رشتہ ختم, میں بری ہوں, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کی شان نزول میں کہا کہ شیطان کی مثال ایسی ہے جب انسان سے کہتا ہے کفر کر, فلما کفر, جب انسان کفر کر لیتا ہے شیطان کے کہنے پر, شرک کر لیتا ہے, کہتا میں بری ہوں. آج ہم بھی دیکھیے, ہم بھی شیطان کوئی گناہ کرے, کرنا کیا ہوگا, کر لے, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ آرڈر کون دے رہا ہے, ایسی بات آ رہی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اس وسوسے سے یہی اللہ کی پناہ ہم کو بچائے گی. اس لیے کہا شیطان نماز میں بھی آتا ہے, نماز کے اندر طرح طرح کے کہا یہ یاد کر, وہ یاد کر, وہ یاد کر. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب بھی ایسا وسوسہ آئے, جتنی بار بھی آئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوکا ہے. بائیں طرف, یہ نماز اس سے نہیں ضائع ہوگی. یہ اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے. حضرت سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ شیطان کی چالیں ہیں, ان چالوں کو سمجھے, اور یہ ماں حرمت والا ہے, اس میں گناہ سے زیادہ بچے. جس طریقے سے رمضان میں ہے کہ نیکی کا بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ, تو اس میں گناہ کا بھی یہ بڑھ جاتا ہے, اس لیے گناہ سے بچے. یہاں پر گناہ کا اس مہینے میں گناہ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. قرآن کی آیت ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. تو یہ ماہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ, 4 مہینے حرمت والے, 3 مہینے پیدل ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم. تو ان ماہ کے اندر ہم شیطانی چالوں کو ناکام بنائیں تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں, اللہ کی پناہ طلب کیا کریں, مسجدوں کو آباد کریں. آج ہماری مسجدیں بھی جمعہ کے نمازی ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, بس 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم آخری وقت میں آتے ہیں, فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. جمعہ کی فضیلت سے ہمارا رجسٹر سے نام نکل جاتا ہے. جیسے ہی امام منبر پر بیٹھتا ہے نا, اللہ کے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. ہمیں صرف جمعہ کی نماز کا ثواب ملے گا, باقی جمعہ کی جو فضیلت ہے اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں تو پہلے آیا کریں, خطبہ سنا کریں, خطبہ کی مقام, خطبہ کی فضیلت کو سمجھیں. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطانی شر سے, شیطان کے وسوسے سے, نفس کے شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما. رب کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب کو جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم اپنے غیظ و غضب سے ہم سب کو محفوظ اور معمون فرما. ہر قسم کے خیر سے رب کریم ہمیں نواز دے, تمام شر و فتن سے رب کریم ہمیں محفوظ فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور